پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہو کہ آپ نے اس عہدے دار کی بیعت نہیں کی ہوئی. دین کا معاملہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری کامل شریعت لے کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ تسلیم کیا کہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ دین کو ریوائیو کرنے آئیں گے. اور ایسی حالت میں جب دنیا کی حالت بگڑ گئی تھی اور انتہائی بے روی پیدا ہو گئی تھی اور گناہ ہر طرف چل رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اصلاح کے لیے. اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور مسلمانوں سے بھی کیا کہ ایک زمانہ پھر آئے گا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی گی 14ویں صدی میں، 13ویں صدی کے آخر میں، کہ جب مسلمانوں کی حالت پھر بگڑ جائے گی، پھر اس کے ریوائیول کے لیے مسیح موعود آئے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور دین کی اصلاح کے لیے آئے، لوگوں کو صحیح دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن جو لوگ پھر بھی آپ کو ماننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، آپ نے اس لیے 10 شرائط بیعت رکھی ہیں کہ یہ بیعت کی شرطیں ہیں، ان پہ پورا اترو گے تو میں سمجھوں گا تم صحیح احمدی ہو. اگر ان شرطوں پہ عمل نہیں کر رہے تو تم کہتے رہو شک تم احمدی ہو، وہ احمدی نہیں ہو اللہ کی نظر میں، حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو. بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ بیعت کر کے میرا نام لے کے میرے ساتھ منسوب ہو کے میرے ساتھ اٹیچ ہو جانے کے بعد پھر مجھے بدنام نہ کرو. یہاں تک آپ نے فرمایا، بڑے درد سے فرمایا کہ مجھے بدنام نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں. عہدے دار جو ہیں وہ اپنے نیک کام کریں، اپنے نمونے قائم کریں. عہدے دار کے نمونے تو ہونے چاہیے سامنے. اور جس طرح حسن نے فرمایا کہ ہر رائی جو ہے، ہر جو نگران ہے کسی بات کا، وہ اس کام کو اس کا ذمہ دار ہے، اس کو پوچھا جائے گا اس کے لیے. اگر ایک سیکٹری تربیت ہے، قائد تربیت ہے، قائد تبلیغ ہے، محتم تبلیغ ہے، محتم تربیت ہے، اور جماعتی نظام میں، لجنہ میں، خدام میں، انصار میں یا جماعت میں، جہاں بھی کوئی ہے عہدہ، اگر وہ اپنی صحیح طرح کام سر انجام نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا. اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تمہاری وجہ سے انسان بگڑا تھا، لیکن لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ تم نے بیعت مسیح موعود کی گئی ہے، اس عہدے دار کی نہیں کی. یہ عہدے دار منتخب کیا گیا 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، کل کو یہ ہٹ جائے گا لیکن تم پیچھے ہٹ کے اپنا پورا دین ضائع کر دو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے، اور یہ لوگوں کو سمجھاؤ. اور اللہ تعالیٰ بہتر لوگ تمہارے لیے پیدا کرے، جو بہتر کام کرنے والے ہوں، وفا کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، لوگوں کا درد دل میں رکھتے ہوئے کام کرنے والے ہوں. تو یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، ان کو سمجھاؤ، پیار سے لے کے آؤ کہ تم نے بیعت کی ہے مسیح علیہ السلام کی، اس کے بعد خلافت احمدیہ کی. تو جو تمہیں شکوہ ہے خلافت سے کرو. عہدے دار کل کو ہٹ جائیں گے. ہاں اگر کوئی ایسا غلطی ایسی کر رہا ہے جس کی وجہ سے بے شمار نقصان ہو رہا ہے، تو جو دوسرے عہدے دار ہیں، صدر جماعت خدام الاحمدیہ، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہدے دار صحیح کام نہیں کر رہا، اس لیے اس کو ہو رہا ہے. کہ ایسے عہدے داروں کی جب رپورٹ آتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ بگڑ رہے ہیں یا وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کو بدل بھی دیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک شخص جو 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 3 سال کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ضرور اپنی ٹینیور پوری کرے. اس سے پہلے بھی ہٹایا جا سکتا ہے. اس لیے علم میں آئے گا ہمارے تو بات کریں گے نا. اس لیے اپنے ایمان کو اس کے ساتھ بریکٹ نہ کرو. لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنا ایمان کو سلامت رکھو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اس کے بد اثرات سے مجھے نجات دے، نہ یہ کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے. میں اپنا ایمان ضائع کر تو میں نقصان میں ہوں نا، اور اگر اس کے بد اثرات سے میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں تو دوسرے لوگ بھی بچیں گے. اس لیے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اس لیے اس طرح تربیت کرو، اپنے قریب لاؤ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک نائب ناظر تھے پاکستان میں اصلاح ارشاد کے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت مرزا شریف احمد صاحب نے
جو حضرت مسیح علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، وہ ناظر اصلاح ارشاد ہوتے تھے. کہتے جب میں دفتر میں آیا اور مربی بن کے اور عہدہ میرے سپرد ہوا تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بات سنو، ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو تمہارے اپنے رویے کی وجہ سے جماعت سے دوڑانا بہت آسان کام ہے. وہ دور ہٹا دو گے تم اپنے رویے کی وجہ سے، یہ غلط باتیں کر کے اس کو جماعت سے دور ہٹا دو گے، یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن کسی کو جماعت کے اندر لے کے آنا، تبلیغ کر کے اس کو احمدی بنانا یا اس کے ایمان میں اضافہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے تم کوشش کرو کہ تم نے لوگوں کو ایمان سے دوڑانا نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط کرنا ہے اور ان کے اندر نظام میں اور سسٹم میں زیادہ بہتر طور پہ ایبزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لوگوں کو بھی سمجھاؤ، دعا بھی ان کے لیے کرو، اور ان سے بھی کو آپ دعا کریں بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو ضائع کریں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہت بہت.